مستند ترین روایات سے بتایا کہ عمار تقتلک فئۃ باغیہ، تو ایک باغی ٹولہ مارے گا، اور فرمایا جو عمار کو مارے وہ ظالم ہوگا، کبھی اس کی طرف نہ جانا، جو عمار کے مارنے والوں کی صفوں میں چلا گیا فرمایا وہ جہنمی بن جائے گا، اور جو علی کی صف میں آئے گا وہ حق کے ساتھ ہوگا، اس لیے فرمایا الحق مع علی وعلی مع الحق، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ اے مسلمانوں یہ بات یاد رکھنا، جہاں جہاں علی جائے وہاں وہاں حق جاتا ہے، اور جہاں جہاں حق ہوتا ہے وہاں وہاں علی ہوتا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے ہم حق اور باطل کو ملا دیں؟ آج کے جوان مجھ سے پوچھتے مولانا وقت ایسا آتا جا رہا ہے، وہ بھی اہل بیت کے فضائل پڑھ رہے ہیں، وہی فضائل جو ہم پڑھتے تھے، وہ بھی امام حسین کے آج کل مصائب پڑھنے پر لگے ہوئے ہیں، وہی مصائب جو ہم پڑھتے تھے۔ ارے کچھ وقت کے بعد تو فرق نہیں رہے گا، وہ بھی کہیں گے ہم بھی اہل بیت کو مانتے ہیں، وہ بھی کہیں گے ہم بھی اہل بیت کے مصائب کو مانتے ہیں، تو ہم بھی مانتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں، پھر فرق کہاں رہا؟ ایک بہت بڑا فرق ہے، وہ فرق یہ ہے وہ علی کو بھی مانتے ہیں، علی کے دشمن کو بھی مانتے ہیں، ہم علی کو تو مانتے ہیں پر علی کے دشمن پر لعنت بھیجتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا فرق ہے کہ وہ حق کو بھی مانتے ہیں باطل کو بھی مانتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں حق و باطل کا کبھی امتزاج نہیں ہو سکتا، قیامت میں وہ لوگ جہنمی بن جائیں گے جو یہ کہیں گے اے خدا وہ بھی سچا تھا یہ بھی سچا تھا، اللہ کی آواز آئے گی میں عادل کی کرسی پر بیٹھا ہوں جہاں پہ ہزاروں لوگ مارے گئے، ارے یہ تو بتاؤ قاتل کہاں جائے گا، مقتول کہاں جائے گا؟ ہم کہتے ہیں کوئی مظلوم ہے، کوئی ظالم ہے، کوئی ظلم کرنے والا ہے، کوئی وہ ہے جس پہ ظلم ہوا ہے، لیکن آج یہ بلڈنگ کیا جا رہا ہے کہ بھائی انہوں نے ایک اجتہاد کیا تھا۔ اجتہادی غلطی قرآن میں کہاں ثابت ہے اجتہادی غلطی؟ کوئی حدیث بتاؤ اجتہادی غلطی کے لیے، کوئی روایت بتاؤ اجتہادی غلطی کے لیے کہ جس نے جو گناہ کیا کہا اجتہادی غلطی ہے؟ یہ تو مقام امن ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یزید نے بھی اجتہادی غلطی کی تھی، ورنہ وہ کہتے ہیں جو سعودی کے پیسوں پہ پلتے ہیں آج تو وہ بھی کہتے ہیں کہ یزید بھی صحابی تھا علیہ باللہ، اس نے بھی اجتہادی غلطی کی تھی۔ ارے قرآن جب صاف ظاہر کہہ رہا ہے کہ اللہ کی جھوٹوں پر لعنت ہے، حسن ابن علی کے ساتھ ایک صلح کیا گیا، اس صلح پہ عمل نہ کیا گیا کہ ممبر سے علی پہ لعنت بھیجنا بند ہو جائے گی، ہاشمیوں کو اپنا حق دیا جائے گا، اپنے بعد کسی کو خلیفہ مقرر نہ کیا جائے گا۔ تاریخ بتاتی ہے خلیفہ بھی مقرر ہوا، ممبروں سے مولا علی پر سب بھی بند نہ ہوا۔ یہ کس نے بند کیا؟ عمر ابن عبدالعزیز نے آ کر ممبروں سے مولا علی پر سب بند کروایا، لیکن اس سے پہلے تو مولا پر سب ہوتا رہا۔ تو قرآن کہتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جو جھوٹ بولتے ہیں ان پر خدا کی لعنت ہے، ہم شیعوں کی بھی لعنت ہے۔ دوسرا قرآن کا وعدہ ہے، فرمایا شراب پینے والوں پر، نجاست میں کھیلنے والوں پر، زنا کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ انہوں نے شراب بھی پی، علیاذ باللہ دوسرے گناہ بھی کیے۔ آج کس سے ظاہر ہے؟ اگر بیٹا شراب پی رہا ہے، کس کے سامنے شراب پیتا تھا یزید؟ وہ کس کے گھر میں پلا؟ وہ کس کے گھر میں بڑا ہوا؟ یزید اگر نماز کے انکاری تھا، اگر شراب پیتا تھا، اگر گناہ کرتا تھا، اگر زنا کرتا تھا، اگر جوا کھیلتا تھا، سوال یہ ہے اگر ان کے والد بزرگوار نہیں کرتے تھے لیکن بیٹا تو کرتا تھا، اور اگر بیٹے کے گناہ کو دیکھتے ہوئے کوئی نہ روکے وہ اس گناہ میں شریک ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر میں کسی کو شراب پیتے ہوئے دیکھوں نہ روکوں، اگر میں کسی کو زنا کرتے ہوئے دیکھوں نہ روکوں، اور تمام تر اعمال کے دیکھنے کے باوجود بھی اسے ممبر رسول پر بٹھا دوں، اس سے بڑی کوئی توہین ہوگی؟ یعنی جو ذمہ دار ہے قتل حسین ابن علی کا، آج میں نے ایک جملہ کہا تھا بہت پہلے، میں نے کہا تھا فرق یہ ہے ہم بھی یزید پر لعنت بھیجتے ہیں، وہ بھی یزید پر لعنت بھیجتے ہیں۔ آج اکثریت مسلمانوں کی یزید پہ لعنت بھیجتی ہے، شیعہ بھی یزید پر لعنت بے شمار کرتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے ہم یزید پر بھی لعنت بھیجتے ہیں اور یزید کو یزید بنانے والوں پر بھی لعنت بھیجتے ہیں۔ وہی جملہ جو میرے آقا حسین نے کربلا میں کہا، امام نے کبھی کربلا کے لشکریوں سے شکایت نہیں کی کہ یہ مجھے کیوں مارنے آئے، ایک جملہ تھا میں ممبر سے کہہ نہیں سکتا کچھ مسائل کی وجہ سے، لیکن امام حسین کے جملے ہیں، فرمایا یا رسول اللہ میں قیامت کے دن ان دو کی شکایت کروں گا جن کی وجہ سے حسین کو یہ دن دیکھنے پڑے، جن کی وجہ سے علی مرتضیٰ کو وہ دن دیکھنے پڑے۔ دنیا نے بہت کوشش کی فضائل اہل بیت کو چھپانے کی، لیکن مولا فرماتے ہیں یہ فضائل چھپنے کے باوجود بھی چھپ نہیں سکتے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے تا قیامت علی کے فضائل کو ظاہر کیا جائے گا۔ میں اکثر نوجوانوں کو کہتا ہوں آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اتنے فضائل ہیں آپ کے مولاؤں کے، آپ کے آقاؤں کے۔ ایک عام سی دلیل میں ہمیشہ دیتا ہوں، اگر کسی سے مناظرہ بھی کرنا ہے زیادہ مناظرے میں مت پڑھیے، زیادہ کسی روایت میں مت الجھیے، آپ بس اسے اتنا کہیے ہمارا کھلا چیلنج ہے آپ ہمارے اماموں کا کوئی استاد ڈھونڈ کے دکھائیں۔ کھلا چیلنج ہے،
آپ علی کے استاد رسول خدا تھے، امام حسن کو استاد مولانا علی تھے، کوئی آؤٹ سائڈ استاد دکھائیے۔ امام زین العابدین کے استاد کون تھے؟ امام محمد باقر کے استاد کون تھے؟ امام جعفر صادق کے استاد کون تھے؟ امام موسی کاظم کے استاد کون تھے؟ ارے امام علی الرضا کے استاد کون تھے؟ 7 سال کی عمر ہے، امام جواد کے استاد کون تھے؟ مولا کے مناظرے تو پڑھیے، 7 سال کی عمر میں امام نے کیسے کیسے مناظرے کیا ہے۔ عمدن چیلنج دلوایا گیا کہ امام وہ ہوتا ہے جو بچپنے میں امام ہوتا ہے۔ 9ویں امام کے کوئی استاد دکھائیے، 10ویں امام کا کوئی استاد دکھائیے، 11ویں امام کا کوئی استاد دکھائیے۔ 12ویں امام پر تو اختلاف ہے، پیدا ہوئے، ہم کہتے پیدا ہو چکے، لیکن ہمارا چیلنج ہے ہم تمہیں تمہارے اماموں کے استاد دکھاتے ہیں، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ۔ 4 کے 4 جو مکاتب کے امام ہیں وہ شاگرد ہیں میرے چھٹے امام کے، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ یہ شاگرد ہے میرے چھٹے امام کے۔ کہ مشہور جملہ ہے لولا سنتان لہلک نعمان، اگر 2 سال نہ ہوتے تو ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا۔ یہ جملے ہیں، اگر 2 سال میں خدمت جعفر صادق میں نہ ہوتا، ارے جن کی خدمت نہ کرنے سے کوئی ہلاک ہو جائے تو ہم تو انہی کے در پہ جائیں گے نا جو ہلاکت سے بچائیں ہمیں، جو جنت کا راستہ دکھائیں۔ انہوں نے بھی کہا، ان کے بڑوں نے بھی کہا کہ لولا علی لہلک فلاں، اگر علی نہ ہوتے تو فلاں ہلاک ہو جاتا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بار بار اتحاد بین المسلمین کی بات ہوتی ہے، ہاں اتحاد ہم کر رہے ہیں۔ وہی فتویٰ جو رہبر معظم نے دیا کہ اہل سنت کے اکابر کو برا بھلا نہ کہو، لیکن وہ مشخص سے کون ہیں اکابر؟ نبی کی ازواج ہیں اور خلفائے راشدین ہیں۔ ہم نے تعمیل کی فرمان رسول کی، فرمان رہبر معظم کی۔ کیوں تعمیل کی؟ کیونکہ جتنے خلفاء گزرے، کسی بھی خلیفے نے انٹرنل جو بھی پرابلمز ہوں اس پہ گفتگو نہیں کرتے، لیکن جتنے بھی خلفاء گزرے انہوں نے دین کا خیال کیا، ظواہر دین، ظواہر نماز، ظواہر عبادت، ہر چیز کا خیال کیا۔ اگر کہیں پہ کوئی گناہ کرتا تھا اسے سزا بھی دی جاتی تھی، اگر کوئی زنا کرتا تھا اسے سنسار بھی کیا جاتا تھا۔ اور کئی محفلوں میں مولا علی جاتے تھے، اسلامی مشاورے دیتے تھے، جنگوں میں مشورے دیتے تھے، اسلامی حکومت بہرحال چل رہی تھی۔ لیکن یہ جن صاحب سے ہمیں صلح کی بات کی جا رہی ہے، انہوں نے تو علل اعلان علی سے جنگ کی ہے، علل اعلان ہزاروں کے قریب 36,000 بعض اوقات کم اور زیادہ ہوتا ہے جنگ صفین میں، اتنے لوگوں کو مارا گیا۔ ارے صریح حدیث ہے، عمار تجھے فئتن باغی، ایک باغی ٹولہ قتل کرے گا، ان سے صلح کی کوئی گنجائش نہیں۔ نہ رہبر معظم نے کہا ہے نہ کسی مرجع نے کہا ہے، کیونکہ اگر آپ نے ان سے صلح کر لی کل آپ کو مجبور کریں گے بھائی یزید بھی ہمارا بڑا ہے، ہم بھی یزید کو بڑا مانتے ہیں۔ جنہوں نے اہل بیت پہ ظلم کیا، جس نے 70 سال میرے مولا کو علیاذ باللہ سب علی کیا، مولا علی کو غلیظ ترین زبان استعمال کی گئی میرے آقا علی کے لیے کہ رسول خدا فرماتے یا علی من ابغضک ابغضنی، جس نے تجھ سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے پروردگار عالم سے بغض رکھا۔ من حاربک، جس نے تجھ سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی، جس نے مجھ سے جنگ کی اس نے پروردگار عالم سے جنگ کی۔ تو جس نے خدا سے جنگ کی ہے شیعہ کبھی اس سے صلح نہیں کر سکتا۔ جو خدا سے لڑا ہے، جس نے علی کے آنکھوں سے آنسو بہائے ہیں، یہ خوارج کیسے بنے؟ اسی جنگ صفین کی وجہ سے۔ مولا علی پہ تلوار کیسے بڑھی؟ اسی جنگ صفین کی وجہ سے۔ یہ خوارج نکلے، 3 لوگ باہر نکلے، تینوں نے قسم کھائی ایک معاویہ کو مارے گا، ایک عمرو بن عاص کو مارے گا، ایک مولا علی کو شہید کرے گا۔ اگر یہ جنگ نہ ہوتی تو خوارج نہ بنتی، اگر یہ مولا علی کو قتل نہ کرتا مولا ایک اور جنگ کی تیاری کر رہے تھے۔ امام نے فرمایا علی کو تب تک سکون نہیں ملے گا جب تک اس کو ہستی سے مٹا نہیں دیتا۔